فإن مع العسر يسرا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اباب ذکر وقت کے دامن میں وسعت تھوڑی تھوڑی ہے اور ابھی پروفیسر صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور گھڑیاں جو وقت بتا رہی ہیں ہم نے آگے سفر بھی کرنا ہے۔ میں انتہائی مختصر سے انداز میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے الکرم فرینڈز کے مرکزی ذمہ داران کا جنہوں نے اتنی خوبصورت نشست کا اہتمام کیا اور ہمارے مری کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں بالخصوص تسنیم صاحب کا میں ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے جس طرح اپنے دل فرشیرا کیے، ہم آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آپ احباب چونکہ سارے محراب و ممبرز کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، رات گزارنے میں شاید کسی کو تکیہ نہ ملا ہو، شاید کسی کو کمبل نہ ملا ہو، شاید کسی کو ہم میٹرس نہ دے سکے ہوں۔ میں ذاتی طور پہ اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن اسے تربیت کا حصہ سمجھ کر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ جو پروگرام ہوں گے ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں قبلہ سیدی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک بات کر کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے کسی فالور کو اپنے سے بڑا نہیں ہونے دیتے۔ میں بانو قدسیہ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جو نعیم بخاری نے کیا، تو اس نے بانو قدسیہ سے یہ سوال کیا اور اشفاق احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بانو قدسیہ سے کہ تمہیں اشفاق احمد سے کوئی گلہ بھی ہے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی گلہ نہیں، مجھے اشفاق احمد سے گلہ ہے تو فقط یہ گلہ ہے کہ جب کسی سین میں کوئی چھت نارا درخت پیدا ہو جاتا ہے تو وہ باقی جو اس سین میں درخت ہوتے ہیں وہ بونے رہ جاتے ہیں۔ اشفاق احمد ایک اتنا بڑا نام تھا جس کے سائے میں اس طرح ترقی اور اپنا نام نہ بنا سکی، شاید اگر یہ سایہ نہ ہوتا تو میں وہ نام بنا لیتی، لیکن اگر ہم اپنے حضور ضیاءالامت کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ سایہ ہمیں بونا نہیں کرتا بلکہ ہمارے قدوں کو مزید بلند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ہمارے پیر و مرشد کو یہ چیز عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ الکرم فرینڈز کا جو میرا سفر ہے وہ تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جب 27 جولائی تھی اور 1994 تھا، اور ایک زمیندار گھرانے اور دین سے دور گھرانے کا ایک عجیب قسم کے علاقے کا ایک بندہ حضور ضیاءالامت کے در پہ گیا تھا، اور میرے والد گرامی نے میرا ہاتھ حضور ضیاءالامت کے ہاتھ میں دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا میں نے آپ کو دے دیا، اور پھر وہ تعلیمی سفر، وہ روحانی سفر، ایک تنظیمی سفر میں اس وقت بدلی ہوا جب 2016 کے اندر پیر صاحب نے اپنے ایک مرید خاص جن کا نام محمد آصف رضا ہے اس کی ایک ڈیوٹی لگائی، اور اگر مجھ سے پوچھیں تو اس نے اس ڈیوٹی کا حق ادا کیا۔ یہ مری جس کے اندر آج یہ 100-150 احباب بیٹھے ہوئے ہیں اس خوبصورت نشست کے لیے، 2016 تھا، میں اور آصف صاحب جیلم سے آئے، ہم 2 بندے تھے اور اس مری میں ہم 2 بندوں کے ساتھ میٹنگ کر کے گئے، لیکن ہمارے دلوں میں کوئی ملال نہیں تھا۔ آج وہی مری ہے
جس کے رستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، دسترخوان آپ کے لیے بچھے ہوئے ہیں، بستر آپ کے لیے بچھے ہوئے ہیں۔ اکمل چشتی صاحب ہمارے دوست ہیں، فاضل ہیں بیرا شریف کے۔ کل کی کیفیت یہ تھی کہ باہر جب ہم نے چائے پی تو چائے کچھ فرش کے اوپر گر گئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بندہ صافی اٹھا کر عالم دین بھی ہے، مری کی مسجد کا خطیب بھی ہے، اسکول کا ایک ٹیچر بھی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس چائے کو صاف کر رہا ہے۔ ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ ایسے تربیت یافتہ لوگ۔ وہ سیدھی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی کیا تربیت کرنی ہے، ہم تو صرف جمع ہوئے ہیں، آئیں اس سفر کو اور زیادہ پرنور بنا لیں، آئیں اس سفر کو اور زیادہ روشن کر لیں، آئیں اس سفر کو اور زیادہ منور کر لیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ ہم نے بڑے مشکل سفر کیے، بڑے بڑے لمبے سفر کیے، ختم نبوت کا معاملہ آیا، ہم ایک ایک دوست کے پاس گئے، ان کو جا کے بتایا ہمارے غریب نواز کی جو ہے اس کے حوالے سے خدمات کیا ہیں، اور بے شمار معاملات آئے۔ اور پھر جب چین بننا شروع ہو گئی، اللہ نے فضل کیا، رابطے ہونا شروع ہو گئے۔ آج وہ پہلا جو ہم نے پروگرام کیا تھا، جعفر بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس پروگرام کا نام رکھا تھا آغاز سفر نور۔ پروفیسر صاحب بھی اس پروگرام میں تشریف لے کے آئے تھے، اور وہ نور کے سفر کا ایسا آغاز ہوا کہ پھر اس کے بعد رکا نہیں۔ یہ کچھ 30-35 کی چیزیں ہیں، اگر میں ان پہ بات کروں تو مجھے گھنٹوں درکار ہے، میں صرف ان کے نام لیتا جاتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ جو ہے نا وہ جذب ہوتی چلی جائیں گی۔ الکرم فرینڈز نے پھر وہ اس کے بعد ایک ہم نے تقریب عید جو ہے وہ 9 پروگرام کیا، جس میں حضور غریب نواز نے قبلہ امین امانات حسن کرم نے 3.5 گھنٹے گفتگو فرمائی، اور وہ آپ کی زندگی کی سب سے لمبی گفتگو ہے، جس کے اندر آپ نے سب دوستوں کے سوالوں کے جواب دیے، ان کی فکری رہنمائی کی، ان کو جو سیدی صاحب فرما رہے تھے نا ویژن کیا ہوتا ہے، ان کو وہ ویژن دیا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پنجروں کے اندر بند ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پیچھے چلنا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے کسی چیز کا سٹیٹس بنانا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے۔ الحمدللہ پھر ہم نے الکرم فرینڈ وومن ونگ کی بنیاد رکھی، مرکزی دفتر میں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، یہ بھی الکرم فرینڈز کی وہ ماضی کے مختلف معاملات ہیں۔ یہ میڈیا کے بچے جو آج دوسرا تیسرا دن آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی الکرم فرینڈز کے اس ماضی کی حسین یادیں ہیں جو آج اس حال کے اندر آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ جو کٹھن سفر شروع ہوا تھا الحمدللہ وہ سمر بار ہوتا چلا گیا، AKF ٹرسٹ رجسٹر کروا دیا گیا، الکرم لٹریری کلب بنا دیا گیا، اور ابھی ہمارے جوید اقبال کھارا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس مہینے کے ذی حرم کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر جو ان کا مضمون ہے، جو قسط وار آ رہا ہے، ابھی وہ پہلا اس کی ایک قسط آئی ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فکر جو سوچ دی تھی، آج اسی فکر اور سوچ کو لے کر حضور جانشین ضیاء الامت، اور حضور ضیاء الامت جب ہم کہتے ہیں نا تو ہم ضیاء الامت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پوری امت کے لیے ضیاء ہیں، آپ نے پوری امت کے لیے کام کیا ہے، اور موجودہ حضور غریب نواز بھی پوری امت کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، پوری امت کو سوچ اور فکر دیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ لٹریری کلب بنایا۔ پھر جب قبلہ پیر صاحب نے آپ کو پتہ ہے حج کے جب معاملات کیے، ہم نے ایک شکریہ پیر صاحب مہم کی، الحمدللہ اللہ کریم نے اس کے اندر ہمیں بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ 63 شب کرم، 63 مہینے، یہ وہ ریاضت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اب جو شب کرم ہوگی ہماری جولائی والی، وہ 64 نمبر شب کرم ہوگی الحمدللہ۔ اسی طرح محافل ذکر کا اہتمام ہے، درود پاک کی جو مہم قبلہ ہمارے صدر محترم اشفاق ہاشمی صاحب نے اس کا آغاز کیا، کروڑوں کی تعداد میں پڑھا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے ایک مہم شروع کی ایک دن دارالعلوم کے نام، اور الحمدللہ اس مہم کا حصہ سینکڑوں لوگ بنے جو ہر سال ایک دن کا خرچہ اپنے ذمہ لیتے ہیں دارالعلوم کا، اور اس ایک دن کی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کا ثواب حضور غریب نواز ان کے نامہ اعمال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دیتے ہیں۔
پھر اسی طرح ہمارے بزرگ اساتذہ کرام، جب ان کی وہ بزرگی کا وقت آیا تو ہم نے اس سے پاک پہ ایک تقریب کی جسے ہم نے تکریم اساتذہ کا نام دیا، جس میں قبلہ ہمارے حافظ محمد خان نوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ اور قبلہ ملک محمد عطا صاحب مدد اللہ العالی، ان کو ہم نے وہ ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے آئے اور ہم نے بتایا کہ اساتذہ کرام کی عزت اور وقار کیا ہوتا ہے، اس سے پاک کی جملہ تقریبات کو خوبصورت بنانا۔ پھر ہم نے ایک مہم کی صدا سلامت بہار ضیاء الامت، اور الحمدللہ اللہ کریم نے اس کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی۔ پھر ضیاء الامت سیمینارز اس سے پاک سے پہلے ہر ضلع کے اندر اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلانا، ان کی تربیت کرنا، انہیں بتانا کہ پیر صاحب کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، انہوں نے اتحاد امت کے لیے کیا کیا ہے، اور صرف اتحاد امت کے لیے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان سیاستدانوں کے لیے بھی کیا کیا ان کی خدمات ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہم نے الحمدللہ ڈسکس کی۔ پھر اس سے پاک کے اوپر مختلف مواقع پہ ہم نے ڈونر کانفرنسز کا اہتمام کیا، بزنس مینوں کو بلایا، ان کے سامنے اپنے پروجیکٹس رکھے اور انہیں بتایا ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ روز اپنے گروپس کے اندر دارالافتاء کے فتوے آپ کو ملتے ہیں، تو وہ جتنے معاملات ہیں وہ بھی الکرم فرینڈز جو ہے وہ سارے معاملات وہ بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے بچوں کی صحت کے لیے بیرا شریف میں ایک ہفتہ تقریبات برائے ادبی اور جسمانی صلاحیت کے نام سے پروگرام کیا۔ اس کے علاوہ جب آپ جمعے کے دن تشریف لے کے جاتے ہیں تو جمعے کے بعد وہاں پہ بیرا شریف میں ہم لنگر کا انتظام کرتے ہیں ہر جمعے والے دن، وہ بھی الکرم فرینڈز کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ اور جب یہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہر اور رمضان المبارک کے ہر دن ہم وہاں پہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس سال تو ضیاء الامت فاؤنڈیشن والے، چونکہ جعفر بھائی کے پاس اب ضیاء الامت فاؤنڈیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، مسلم ہینڈز والوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو یہ ساری حضور غریب نواز کی خوشہ چین جماعتیں ہیں۔ پھر رمضان پیکج ہم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کورونا کے اندر جب وبا نے اتنا زیادہ معاملات بڑھ گئے کہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے، تو اس وقت ہم نے دو تمام جو یونٹ ہے وہ بنا دیے جائیں گے، دروس ضیاء القرآن، دروس ضیاء النبی اور غازی اسلام قرآن کمپلیکس۔ الحمدللہ غازی اسلام قرآن کمپلیکس کے لیے 3 کروڑ سے زیادہ آپ لوگوں کی کاوشوں سے جمع الحمدللہ، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارے ذمہ قرض بھی ہے، لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر الکرم نعت کونسل کا اہتمام، پھر اسی طرح ہم نے ایک مشن ضیاء الامت کنونشن کیا تھا جب آصف رضا صاحب کا وہ صدارت کا دور تھا اور ان کے وہ صدارتی دور کے اختتام کا وہ وقت آیا تو حضور غریب نواز نے حکم دیا تو ہم نے مشن ضیاء الامت کے نام سے کنونشن کیا۔ ابھی ہم نے کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ نشان منزل کے نام سے کنونشن کیا، اور وہ میری ذمہ داری کا آخری پروگرام تھا، اور الحمدللہ اللہ کریم نے اس کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور بے شمار باتیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر صاحب تشریف فرمائے ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آگے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ درس ضیاء القرآن جہاں جہاں میں وہاں پہ ہونا چاہیے، محفل ذکر ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کا درس صرف مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ محفل ذکر صرف مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ درس ضیاء النبی صرف میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے نہ دوں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی درس ضیاء النبی دوں، اور جب یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا۔ گوشہ درود شریف کو ہم نے وسعت دینی ہے، اور اگر علمی کام آپ کے یونیورسٹی منظور ہو گئے، الحمدللہ منظور ہو گئی، لیکن جو یونیورسٹیوں والے ان سے پوچھیں تو صحیح نا کہ یونیورسٹیاں چلتی کیسے ہیں؟ یونیورسٹیاں ایسے نہیں چلتی کہ بن گئی ہے تو چل پڑے گی، نہیں،
اس یونیورسٹی کو چلانے کے لیے اربوں چاہیے جو بجٹ کے طور پہ، تب جا کے سیدی صاحب فرما رہے تھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یونیورسٹی صرف جو ہے وہ دینی یونیورسٹی نہیں ہے، سوشل سائنسز اس میں پڑھائی جائیں گی الحمدللہ، لیکن اس کا بجٹ کدھر سے آئے گا، بجٹ کیسے کریٹ ہوگا، اس کے اندر ہم نے کتنا تعاون کرنا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے پروجیکٹ ہیں۔ الکرم سٹی ہمارا ایک ویژن، ایک کنسپٹ ہے کہ ہم نے 1000 کنال کے اوپر مشتمل ایک ایسا شہر آباد کرنا ہے اپنے رب اور اپنے نبی کے کرم اور فضل سے، جس میں سکول بھی ہوگا، جس میں یونیورسٹی کے کیمپسز بھی ہوں گے، جس میں ہاسپٹل بھی ہوں گے، جس میں دنیا کی ہر چیز موجود ہوگی۔ بچہ سکول پڑھنے کے لیے آئے گا، عالم فاضل بننے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بن کے جائے گا، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم نے اس ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خاکہ بھی موجود ہے اور ہم نے اسے حضور غریب نواز کے ساتھ ڈسکس بھی کر رکھا ہے۔ اسی طرح مستقبل کے اندر جب ہر ضلع کے اندر ہماری یونیورسٹی کا کیمپس بنے گا تو اس کے لیے بھی معاملات چاہیے۔ تو یہ جو مستقبل ہے، کل جو فنانس کے حوالے سے یہاں پہ بختیار صاحب نے ہماری اور آپ کی وہ ساری تربیت کی ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داریاں اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے کاندھوں کے اوپر، وہ بزرگ لوگ کہتے ہیں نا، جب بوجھ زیادہ ہو جائے تو تھکنے سے بہتر ہوتا ہے اس بوجھ کو تھوڑا تقسیم کر لیا جائے۔ اگر میں من نہیں اٹھا سکتا تو میں 10 کلو اٹھا دوں، 30 کسی اور کو دے دوں، وہ 5 اٹھا لے، 25 کسی اور کو، 25 کسی اور کو دے دے، وہ آگے 10 اٹھا لے۔ ہم یہاں پہ آئے اس لیے ہیں کہ ہم نے ایک تو اپنی اس تربیت کو آگے جا کے اپنے کارکنان تک منتقل کرنا ہے، اور دوسری اور آخری بات، اور میری یہ جو سما خراشی ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، آپ نے یہاں سے جانا ہے، قیادت کے اوصاف آپ نے سن لیے، تنظیم کے حوالے سے گفتگو ابھی پروفیسر احمد ندیم رانجھا صاحب فرمائیں گے۔ تربیت صبح ہماری کی جا چکی، قبلہ مشتاق شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو مرکز ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جس کو بندہ مرکز مانتا ہے اس کے فرمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے فرمان پہ اپنا سب کچھ بندہ جب قربان کرتا ہے تو پھر اللہ عزت کیا عطا فرماتا ہے۔ پھر قبلہ معظمی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جہاں تنظیمی کام کیے جاتے ہیں وہاں شکوے نہیں ہوتے، وہاں شکایتیں نہیں ہوتی، وہاں شکر ہوتا ہے، وہاں صبر ہوتا ہے، وہاں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ احساس ذمہ داری بھی کوئی چیز ہے، کہ آپ کو کوئی چیز جب دی جاتی ہے اس کا احساس اور پاس، مثال کے طور پہ عام بندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو عام بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ذمہ دار بات کرتا ہے تو وہ بات تنظیم کی ہوتی ہے، اس بندے کی بات۔ ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور جب ہم اپنے معاشرے کے اندر جائیں گے، مجھے ان 6 سالوں کے اندر جو تجربہ ہوا ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، مجھ سے بڑا گناہگار بندہ اس پورے حال میں شاید کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے بڑا بے عمل بندہ بھی شاید اس پورے حال میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، حضور ضیاء الامت کی روح قدم قدم کے اوپر ہمارے ساتھ، جتنے لوگ ہمارے ہم سفر ہیں وہ جگہ جگہ کے اوپر ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے ہم نے حضور ضیاء الامت کی کرامتیں دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا نور نظر ہمارے قلب کی تطہیر کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے تو پھر ہم نے رخت سفر بندنا ہے، ہم نے ہمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ صاحب نے ہی فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور آخر میں کونسل والوں کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ضروری ہے کہ جتنا ہم نے حال استعمال کیا، اس کا جو روٹین کا بجٹ ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے، لیکن میں عبدالشکور صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں 24,000 کے اندر اکاموڈیٹ کیا ہے۔ میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی جو
حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالیٰ کھل کے تالیاں بجا دیں، کچھ نہیں ہوتا، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ بارے دیگر مرکزی جتنے ذمہ داران ہیں، جتنے ڈویژنل ذمہ داران ہیں، ضلعی ذمہ داران ہیں، تمام کو سلام عقیدت و محبت و ما علیہ الا البلاغ۔